دنیا کے سب سے طاقتور اور خاموش لیڈرز میں شمار ہونے والا ولیڈیمیر پوٹن ایک ایسا شخص جس کی زندگی کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، مگر بہت کم لوگ حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ پوٹن کی کہانی کسی عالیشان محل سے نہیں بلکہ روس کے شہر لیننگراڈ کی ایک خستہ حال عمارت سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا گھر جہاں نہ گرم پانی تھا نہ باتھ روم۔ پوٹن خود بتاتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں پر چوہوں کا پیچھا کرتے تھے، اور ایک بار جب انہوں نے ایک چوہے کو کونے میں گھیر لیا تو اس نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ پوٹن کہتے ہیں، وہیں سے میں نے سیکھا کہ جب دشمن کو کونے سے لگا دیا جائے تو وہ جان لیوا وار کرتا ہے۔ پوٹن کا خواب شروع سے ہی جاسوس بننا تھا۔ جب وہ پہلی بار روس کے انٹیلیجنس KGB کے دفتر گئے تو انہیں کہا گیا کہ پہلے تعلیم مکمل کرو۔ انہوں نے قانون کی ڈگری لی اور پھر وقت آیا جب وہ جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں ایک انڈر کور ایجنٹ بن گئے۔ ان کا کام اہم شخصیات کی معلومات اکٹھی کرنا اور مغربی دنیا پر نظر رکھنا تھا۔ لیکن 1989 میں جب دیوار برلن گری اور مشتعل ہجوم نے KGB کے دفتر پر حملہ کیا تو پوٹن نے اکیلے اپنے پستول کے زور پر ہجوم کو روکے رکھا۔ وہ رات پوٹن کبھی نہیں بولے کیونکہ ان کے ملک سوویت یونین نے ان کی مدد کے لیے فون نہیں اٹھایا۔ روس کے پہلے صدر بورس یلسن ایک کمزور لیڈر ثابت ہو رہے تھے اور ملک مافیا کے قبضے میں جا رہا تھا۔ یلسن کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو وفادار بھی ہو اور سخت گیر بھی۔ انہوں نے پوٹن کو چنا یہ سوچ کر کہ وہ ایک کٹ پتلی ثابت ہوگے، لیکن پوٹن نے صدر بنتے ہی سب سے پہلا وار ان امیر ترین مافیا پر کیا جنہوں نے روس کی دولت لوٹی تھی۔ دوستو، یہاں سے ایک اہم موڑ شروع ہوتا ہے صدر پوٹن کی سیکیورٹی کا۔ دوستو، پوٹن اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ سے جڑی ہے اسے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان کا پیغام رسانی کا طریقہ 1970 کی دہائی جیسا ہے۔ پوٹن کا کھانا پہلے ایک خاص ٹیسٹر چکھتا ہے تاکہ زہر کے خطرے سے بچا جا سکے۔ پوٹن کے پاس کوئی کمپیوٹر یا اسمارٹ فون نہیں ہوتا۔ ان کے میز پر ہمیشہ پیلے رنگ کے فولڈرز پڑے ہوتے ہیں۔ تمام خفیہ رپورٹس اور اہم فیصلے کاغذ پر پرنٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں خاص طور پر تیار کردہ فولڈرز میں رکھ کر ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ روسی انٹیلیجنس آج بھی بہت سے کاموں کے لیے الیکٹرک ٹائپ رائٹر استعمال کرتی ہے کیونکہ ٹائپ کیے ہوئے کاغذ سے کوئی ڈیٹا چوری نہیں ہو سکتا۔ پوٹن کے پیغامات کو ای میل کے بجائے ایک مخصوص کوریئر سروس ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے۔ یہ وہ وفادار افسران ہوتے ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر یہ پیغامات منتقل کرتے ہیں۔ اگر پوٹن کو کبھی بات کرنی پڑی تو وہ صرف کرملن کی اپنے محفوظ لینڈ لائن استعمال کرتے ہیں جو انکرپٹڈ ہوتی ہے اور سیٹلائٹ کے ذریعے براہ راست جڑی ہوتی ہے۔ بلیک سی کے ساحل پر تعمیر کیا گیا یہ محل صدر پوٹن کی ایک ایسی خفیہ رہائش گاہ مانی جاتی ہے جس کا شمار دنیا کے چند پر اسرار ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل کی قیمت $1 بلین سے زیادہ ہے اور یہ رقبے میں موناکو جیسے چھوٹے ملک سے بھی بڑا ہے۔ اس محل کا کل رقبہ تقریباً 17,691 مربع کلومیٹر ہے۔ اس محل کے اوپر سے کوئی جہاز یا ڈرون نہیں گزر سکتا، یہاں تک کہ سمندر بھی کسی کشتی کو ایک خاص حد تک آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس محل کے نیچے کئی منزلہ گھیرا بن کر بنایا گیا ہے جو کسی بھی ایٹمی حملے کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہاں سے ایک خفیہ ٹنل براہ راست ساحل سمندر تک جاتی ہے تاکہ ہنگامی صورتحال میں فرار ہو سکے۔ اس محل کے اندر اپنا سینما، کیسینو، نجی چرچ اور ایک زیر زمین آئس ہاکی رنگ بھی موجود ہے۔ اس کی دیواریں اور کھڑکیاں مکمل طور پر گولیوں اور بموں سے بلٹ پروف ہے۔ محل کے ارد گرد ایسی ٹیکنالوجی لگی ہے جو کسی بھی قسم کے ریڈیو سگنل یا وائی فائی کو جام کر سکتی ہے تاکہ کوئی بھی اندر کے معاملات باہر نہ بیچ سکے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ صدر پوٹن جب کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو کسی بھی چیز کے لیے بے زبان ملک پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے بلٹ پروف گاڑیوں کا پورا قافلہ، اپنے مخصوص پینے کا پانی، اپنا کھانا اور یہاں تک کہ اپنا ذاتی باتھ روم بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو عجیب لگے لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی صدر پوٹن کی زندگی کے وہ گہرے راز جو انہیں دنیا کے دیگر تمام لیڈر سے الگ اور پر اسرار بناتے ہیں۔